اے اللہ، اے بغیر ہماری دعا اور عمل کے ہمیں شیر مادر کے چشمے عنایت کرنے والے، ہم یہ عاجزی و الحاح تیری پاک جناب میں عرض گزار ہیں کہ تو ہماری للچائی ہوئی طبیعت کے ارمانوں کو پورا کر اور ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ گو ایسے اعمال نہ ہوں، لیکن ایمان ہے تو تیری رحمت اعمال پر ہی موقوف نہیں۔ آمین ثم آمین۔ طبرانی کی ایک بہت ہی غریب حدیث میں وارد ہے کہ ایک حبشی دربار رسالت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تمہیں جو کچھ پوچھنا ہو، جس بات کو سمجھ نہ ہو، پوچھ لو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صورت شکل میں، رنگ و روپ میں، نبوت و رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ اگر میں ان چیزوں پر ایمان لاؤں جن پر آپ ایمان لائے اور جن پر آپ عمل کرتے ہیں، اگر میں بھی اسی پر عمل کروں تو کیا جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سیاہ رنگ لوگوں کو جنت میں وہ سفید رنگ دیا جائے گا جو 1000 سال کے فاصلے سے دکھائی دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے اللہ کے پاس عہد مقرر ہو جاتا ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیسے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، ایک شخص اتنی نیکیاں لائے گا کہ اگر کسی بڑے پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس پر بوجھل پڑیں، لیکن پھر جو اللہ کی نعمتیں اس کے مقابل آئیں گی تو قریب ہوگا کہ سب فنا ہو جائیں، مگر یہ اور بات ہے کہ رحمت رب توجہ فرمائے۔ اس وقت یہ سورت ملکن کبیرہ تک اتری تو اس حبشی نے کہا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کی آنکھیں جنت میں دیکھیں گی کیا میری آنکھیں بھی دیکھیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں۔ بس وہ رونے لگا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اسے دفن کیا۔ پھر اہل جنت کے لباس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سبز ہرے رنگ کا مہین اور چمکدار ریشم ہوگا، اعلیٰ درجہ کا خالص نرم ریشم جو بدن سے لگا ہوا ہوگا، عمدہ بیش بہا گراں قدر ریشم جس میں چمک دمک ہوگی جو اوپر پہنایا جائے گا، ساتھ ہی چاندی کے کنگن ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ لباس ابرار کا ہے اور مقربین خاص کے بارے میں اور جگہ ارشاد ہے سورہ فاطر میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، انہیں سونے کے کنگن ہیرے جڑے ہوئے پہنائے جائیں گے اور خالص نرم صاف ریشمی لباس ہوگا۔ ان ظاہری جسمانی استعمالی نعمتوں کے ساتھ ہی انہیں پرکیف باللذت سرور والی پاک اور پاک کرنے والی شراب پلائی جائے گی جو تمام ظاہری باطنی برائی دور کر دے گی، حسد، کینہ، بدخلقی، غصہ وغیرہ سب دور کر دے گی۔ جیسے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں 2 نہریں نظر آئیں گی اور انہیں از خود خیال پیدا ہوگا، ایک کا وہ پانی پئیں گے تو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا سب دور ہو جائے گا، دوسری میں غسل کریں گے جس سے چہرے تر و تازہ، حشاش بشاش ہو جائیں گے، ظاہری اور باطنی دونوں خوبیاں انہیں بدرجہ کمال حاصل ہوں گی۔ پھر ان سے ان کے دل خوش کرنے کے لیے اور ان کی خوشی دوبالا کرنے کے لیے بار بار کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری بھلی کوششوں کی قدردانی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ حاقہ میں، دنیا میں جو اعمال تم نے کیے ان کی نیک جزا میں آج تم خوب سہتا بچتا بآرام و اطمینان کھاتے پیتے رہو۔ اور فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی منادی کیے جائیں گے کہ ان جنتوں کا وارث تمہیں تمہاری نیک کرداریوں کی بنا پر بنایا گیا ہے۔ یہاں بھی فرمایا ہے
کہ تمہاری سعی مشکور ہے، تھوڑے عمل پر بہت اجر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے کر دے، آمین ثم آمین۔